الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ورلڈ ریلیجنس کلاس میں ہم آپ کے سامنے مذہب عیسائیت کی جو مقدس کتاب ہے، جو مقدس صحیفہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والوں کی ایک مقدس کتاب ہے، صحیفہ ہے، سیکریڈ اسکرپچرس ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم یہ بتائیں گے کہ مذہب عیسائیت اور کرسچینٹی کے نزدیک ان کا مقدس ترین صحیفہ کون سا ہے۔ تو بنیادی طور پہ مذہب عیسائیت کے نزدیک ان کا بنیادی صحیفہ اور ان کی کتاب ہولی بائبل ہے، جسے کتاب مقدس کہا جاتا ہے۔ تو ہولی بائبل ہے تو ہولی کا مطلب ہوتا ہے مقدس اور پاک، اور بائبل کا مطلب ہوتا ہے کتاب۔ بائبل کا جو لفظ ہے یہ یونانی زبان بیبلوس سے نکلا ہے کہ جس کا مطلب ہوتا ہے کمپائلیشن آف بکس، کتابوں کا مجموعہ۔ تو بنیادی طور پہ ہولی بائبل جو ہے وہ کئی ایک کتابوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے اس کی وجہ تسمیہ یہ قرار پائی ہے کہ یہ ہولی بائبل ہے، یہ مقدس کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اس ہولی بائبل میں دو کتابیں ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، دوسرے کو کہا جاتا ہے نیو ٹیسٹمنٹ۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کو اردو زبان میں کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا تعلق جو ہے وہ بیفور کرائسٹ ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات اور جو پریڈکشنس ہیں، جو ایویڈنسز ہیں، وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات ہیں، جس کی وجہ سے اس کو عہد نامہ قدیم کہا جا رہا ہے۔ اور نیو ٹیسٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کے بعد کے جو پریڈکشنس ہیں، جو ایویڈنسز ہیں، جو واقعات ہیں، وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے واقعات پر اولڈ ٹیسٹمنٹ، ان کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ دونوں اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے وہ ہولی بائبل کے اندر موجود ہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ کو جو ہے وہ مذہب عیسائیت کا مذہبی صحیفہ مانا جاتا ہے، اور عیسائیت کے نزدیک نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ابتدائی 4 کتابیں ہیں، جس کو وہ اناجیل اربع کہتے ہیں، 4 گاسپلس کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ ان 4 کتابوں کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں، اور یہ ورڈ ٹو ورڈ ہے، اور یہ خدا سے ان کا تعلق ہے۔ تو 4 گاسپلس اور اناجیل اربع میں جو ہے وہ 4 کتابیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ گاسپل آف میتھیو، گاسپل آف مارک، گاسپل آف لیوک، گاسپل آف جان، یہ 4 ہیں، اور ان 4 اناجیل اربع کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیو ٹیسٹمنٹ میں اور بھی کافی کتابیں ہیں جو عیسائیت کے نزدیک جو ہے وہ مقدس تصور کی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب ہے دا بک آف ایکٹس کے نام سے۔ اس کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری ہیں، آپ کے جو ڈسائپلس ہیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں جو کتاب ہے جو عیسائیت کے نزدیک انتہائی اہم ترین تصور کی جاتی ہے، جس کا نام ہے مکاشفہ، دا بک آف ریویلیشن۔ اس کتاب کو عیسائیت کے نزدیک انتہائی اہم ترین تصور کیا جاتا ہے، اور اس کتاب کے اندر جو ہے وہ کرسچن اسکیٹالوجی بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری زمانے سے پہلے جو واقعات، جو شخصیات رونما ہوں گی، ان سے متعلق اس بک آف ریویلیشن کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ بک آف ریویلیشن، دا بک آف ایکٹس اور اناجیل اربع، 4 گاسپلس اور 1 ٹیموتھی اور 2 ٹیموتھی اور دیگر کتابیں ہیں جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہیں، اور نیو ٹیسٹمنٹ کرسچینٹی کے نزدیک جو ہے مقدس تصور کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہولی بائبل ہے وہ مذہب عیسائیت کے تمام تر عقائد، نظریات، ان کے تصورات، دنیا سے متعلق، انسان سے متعلق اور خدا سے متعلق اور دیگر حوالے سے جو ہے یہ ان کی تعلیمات کو جو ہے منبع اور ماخذ سمجھا جاتا ہے۔ اور عیسائی برادری اپنے شب و روز اسی کتاب کے مطابق زندگی گزارتی ہے، اور حلف برداری کی تقریب کے موقع پر
کتاب مقدس ہولی بائبل پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے وہ حلف لیا جاتا ہے، قسم اٹھائی جاتی ہے، تو یہ ہولی بائبل ان کے نزدیک بہت ہی زیادہ مقدس کتاب ہے۔ اس کے علاوہ مذہب عیسائیت کے نزدیک ہولی بائبل کا عقیدہ، ہولی بائبل سے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ یہ ورڈ ٹو ورڈ خدا کی طرف سے نازل کی گئی ہے اور یہ خدا کا کلام ہے، اور ہولی بائبل جو ہے اس وقت دنیا کی 3,500 سے زیادہ زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ مختلف لہجے، مختلف ڈائلیکٹکس میں بھی آپ کو جو ہے وہ بائبل مل سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ کرسچینٹی جو ہے وہ ان کے مختلف تراجم جو ہے وہ جاری و ساری کرتے رہتے ہیں۔ آخر میں ایک بنیادی بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے کہ ہولی بائبل کے حوالے سے جو اردو میں کتابیں دستیاب ہوتی ہیں اس میں لکھا ہوتا ہے کتاب مقدس اور کلام پاک، تو یہ دونوں ہولی بائبل ہیں، لیکن ایک ہولی بائبل جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ رومن کیتھولک سے ہے، جو کیتھولک بائبل کہلاتی ہے، دوسری بائبل جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ بائبل کہلاتی ہے۔ تو ہولی بائبل کے جو اردو تراجم ملتے ہیں جس میں کتاب مقدس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب مقدس کا تعلق جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ سیکٹ، جو کرسچینٹی کا ایک سیکٹ ہے، ایک فرقہ ہے، ایک ڈینومینیشن سے، تو کتاب مقدس کا تعلق جو ہے پروٹیسٹنٹ ڈینومینیشن سے ہے۔ اس کے علاوہ جو کلام پاک ہے، جو ہولی بائبل کا اردو میں ترجمہ ہے کلام پاک، تو اس کا تعلق جو ہے کیتھولک، جو عیسائیت کا ایک ڈینومینیشن ہے، اس فرقے سے اس کا تعلق ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ ہولی بائبل کون سی ہے، تو کتاب مقدس ایک سیکٹ کے لیے ہے اور کلام پاک جو ہے وہ دوسرے سیکٹ کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ جو عیسائیت کے جو بے شمار فرقے ہیں، جو سیکٹ ہیں، جو ڈینومینیشنس ہیں، ان کے نزدیک مختلف بائبل ہے، اس کی مختلف ٹرانسلیشنس ہیں، اس کے مختلف ورژن ہے، اس کی مختلف کمنٹری بیان کی جاتی ہے، لیکن تمام تر عیسائیت کے نزدیک جو ان کا مقدس ترین صحیفہ ہے اور مقدس ترین کتاب ہے وہ ہولی بائبل ہے۔ تو آج کی اس ورلڈ ریلیجنس کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ مذہب عیسائیت کا مقدس ترین صحیفہ جو ہے وہ ہولی بائبل ہے۔ تو اس حوالے سے طلباء کو یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اس ویڈیو میں جو معلومات آپ کو بیان کی گئی ہے اس کو آپ دوبارہ سے سنیں، اس کو جو اہم ترین جو نکات بیان کیے گئے ہیں اس کو آپ تحریری صورت میں اس کو ڈال لیں، تاکہ آنے والے دور میں آپ کو یہ باتیں جو ہیں بہت زیادہ کام میں آئیں۔